بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین گرامی، آپ سن رہے ہیں اپنا پسندیدہ یوٹیوب آڈیو بکس چینل شام کی چائے۔ سامعین، قصہ حاتم طائی کی تیسری قسط اور حسن بانو کے دوسرے سوال کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ حسن بانو نے کہا، دوسرا سوال یہ ہے، ایک شخص نے اپنے دروازے پر لکھ کر لگایا ہے کہ نیکی کر دریا میں ڈال، اس کی خبر لا کہ یہ کیا بھید ہے؟ حاتم نے پوچھا، وہ شخص کدھر رہتا ہے؟ حسن بانو نے کہا، میں نے اپنی خادمہ سے سنا ہے کہ وہ شمال کی طرف رہتا ہے۔ اتنا سن کر حاتم چل پڑا۔ ایک مدت کے بعد وہ ایک ہیبت ناک جنگل میں جا پہنچا۔ ابھی وہ ایک درخت کے نیچے بیٹھا ہی تھا کہ ایک دردناک آواز سنائی دی۔ حاتم کا دل کانپ گیا۔ وہ سوچنے لگا کہ یہ بات جوان مردی کے خلاف ہے کہ کوئی آفت میں مبتلا ہو اور اس کی مدد نہ کی جائے۔ چنانچہ وہ اس آواز کی سمت چل پڑا۔ کچھ دور جا کر دیکھتا ہے کہ ایک خوبصورت نوجوان زمین پر بیٹھا رو رہا ہے۔ حاتم نے پوچھا، اے نوجوان، تجھ پر کیا مصیبت نازل ہوئی جو اتنا پریشان ہے؟ اس نوجوان نے کہا، اے مسافر، میں سوداگر ہوں۔ یہاں سے 12 کوس پر ایک شہر ہے، وہاں حارث نام کا ایک مالدار سوداگر ہے۔ اس کی بیٹی بہت خوبصورت ہے۔ ایک دن اتفاق سے میں اس کی حویلی کے نیچے دھوپ کے مارے بیٹھ گیا۔ ناگہاں میری نظر اوپر جو گئی تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک پری پیکر بالا خانے پر کھڑی ہے۔ بس اسے دیکھتے ہی میرے اوسان خطا ہو گئے۔ میں نے لوگوں سے اس کے بارے میں پوچھا تو معلوم ہوا کہ وہ حارث سوداگر کی بیٹی ہے، اور اس نے یہ طے کر رکھا ہے کہ جو شخص میرے 3 سوال پورے کرے گا اسی کے ساتھ شادی کروں گی۔ چنانچہ میں اس کی ڈیوٹی پر گیا، مجھے اندر بلوایا گیا۔ پھر اس محجبی نے اندر سے کہلوایا کہ اگر تو اپنے عہد و پیما پر قائم رہے تو اپنے سوالوں سے تجھے آگاہ کروں۔ میں نے دل و جان سے وعدہ کر لیا۔ تو اس نے کہا کہ پہلا سوال یہ ہے کہ اس شہر کے قریب ایک غار ہے، معلوم نہیں اس کی انتہا کہاں تک ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ جمعے کی رات کو جنگل سے ایک آواز آتی ہے، میں نے وہ کام نہ کیا جو آج کی شب میرے کام آتا۔ تیسرا سوال یہ ہے کہ وہ مہرہ جو سانپ کی پیٹھ پر ہے اس کو لے آ۔ یہ سن کر میں گھبرا گیا اور وہاں سے نکلنا چاہا، مگر اس نے میرا تمام مال و اسباب لوٹ لیا اور مجھے اس شہر سے نکلوا دیا۔ میں مجبوراً اس جنگل میں آ پڑا، سب نے ساتھ چھوڑ دیا۔ حاتم نے کہا، تو اطمینان رکھ، مجھے اس شہر میں لے چل۔ چنانچہ حاتم اس نوجوان کو لے کر شہر میں آیا، پھر سوداگر کو سرائے میں بٹھا کر خود حارث کی بیٹی کے دروازے پر گیا اور کہنے لگا کہ میں بیاہ کرنے آیا ہوں۔ اس نے پردہ ڈال کر حاتم کو بلوا لیا۔ عہد و پیما کے بعد حاتم نے کہا کہ اگر تو اس پر راضی ہے کہ جس روز میں کام کر چکوں اس روز سے میں تیرا مختار ہوں اور میں تجھے جس کو چاہوں دے ڈالوں۔ اس نے کہا، بہتر ہے۔ حاتم نے کہا، اپنے والد کو بھی بلوا لو۔ چنانچہ حارث بھی آ گیا اور وہ اس پر راضی ہو گیا۔ پھر حاتم نے سوال پوچھا۔ لڑکی نے کہا، اس شہر کے نزدیک ایک غار ہے، یہ خبر لاؤ کہ وہ کتنا گہرا اور کتنا لمبا ہے اور اس میں کیا ہے۔ یہ سن کر حاتم چل پڑا، کچھ لوگ بھی ساتھ چلے اور غار دکھلا کر چلے گئے۔ حاتم اس غار میں داخل ہو گیا اور ایک دن اور ایک رات چلتا چلا گیا۔ پھر روشنی دکھائی دی۔ حاتم سمجھا کہ غار ختم ہوا، لہٰذا اب لوٹنا چاہیے، مگر مزید تحقیق کے لیے اور آگے بڑھا۔ کچھ دور جا کر ایک میدان دکھائی دیا اور ایک تالاب بھی ملا۔ حاتم کے پاس کچھ بادام تھے، وہ 2-3 بادام کھا لیتا اور رات دن چلتا جاتا۔ آخر ایک نہایت اونچی دیوار دکھائی دی۔ یہ آگے بڑھا تو ایک دروازہ نظر آیا، یہ اندر گھس گیا۔ وہاں ایک بستی نظر آئی۔ جب اور آگے بڑھا تو ہزاروں دیو اسے کھا جانے کے لیے دوڑ پڑے، مگر ایک دیو بولا کہ دوستو، اس کو کھاؤ گے تو بادشاہ تم سب کو مروا ڈالے گا، بہتر یہی ہے کہ اسے چھوڑ دو۔ یہ سن کر دیو ڈر گئے اور حاتم کو چھوڑ کر چلے گئے۔ حاتم آگے بڑھا تو اسے ایک گاؤں ملا۔ تھوڑی دور گیا تھا کہ بہت سے دیووں نے آ کر اسے گھیر لیا، وہ حاتم کو کھانا چاہتے تھے۔ ایک دیو پھر بول اٹھا کہ اس کو نہ کھاؤ بلکہ بادشاہ کے پاس لے چلو، اس کی بیٹی بیمار ہے، شاید اس کے ہاتھ سے اچھی ہو جائے۔ انہوں نے کہا کہ ہم تو سینکڑوں آدمیوں کو لے گئے اور ہر بار شرمندہ ہوئے، مگر خیر اب تو یہ بادشاہ کے ملک میں آ ہی گیا ہے، کوئی نہ کوئی اسے بادشاہ تک پہنچا ہی دے گا۔ یہ کہہ کر دیو چلے گئے۔ حاتم اور آگے بڑھا، ایک اور گاؤں ملا، وہاں کے دیو اسے پکڑ کر اپنے سردار کے پاس لے گئے۔ سردار کی بیوی کی آنکھیں دکھتی تھی، وہ غم سے سر جھکائے بیٹھا تھا۔ حاتم کو دیکھتے ہی وہ ناراض ہو کر بولا، اسے کیوں لے آئے ہو؟ دور رہو میرے سامنے سے۔ حاتم نے پوچھا، اے دیو، تجھے کیا غم ہے؟ اس نے کہا، بھائی، میری بیوی کی آنکھیں دکھتی ہیں۔ حاتم نے کہا، اے دیو، میں تیری بیوی کی آنکھیں اچھی کر دوں گا، مگر ایک شرط ہے۔
وہ یہ ہے کہ جب تیری بیوی اچھی ہو جائے تو مجھے اپنے بادشاہ کے پاس لے چل اور میری تعریف کر، تاکہ میں اس کو دبا دوں اور اچھا کروں۔ اس دیو نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی قسم کھا کر وعدہ کر لیا اور حاتم کو اپنے گھر لے جا کر اپنی بیوی کے پاس بٹھا دیا۔ حاتم نے اپنی پگڑی سے مہرہ نکالا اور پانی میں رگڑ کر دیو کی بیوی کی آنکھوں میں لگایا۔ اس نے وہیں شفا پائی، درد جاتا رہا۔ حاتم نے 2-3 بار اسی طرح پانی لگایا، آنکھیں کٹورا سی کھل گئیں اور آنکھوں سے پانی بہنا بند ہو گیا۔ دیو کا سردار بہت خوش ہوا اور حاتم کو لے کر اپنے بادشاہ کے پاس پہنچا اور حاتم کی خوب تعریفیں کی۔ دیو کے بادشاہ کا نام تھا فروکاش۔ اس نے کہا، اے مسافر، میرے پیٹ میں درد رہتا ہے، کوئی میرا علاج نہ کر سکا، اگر تیرے ہاتھ سے شفا پاؤں تو ہمیشہ تیرا احسان مند رہوں۔ حاتم نے کہا، جس وقت تم کھانا کھاتے ہو اس وقت تمہارے پاس کتنے لوگ ہوتے ہیں؟ اس نے کہا، سبھی ہوتے ہیں۔ حاتم نے کہا، آج میں بھی حاضر رہوں گا۔ اتنے میں دسترخوان بچھایا گیا اور طرح طرح کے کھانے چنے گئے۔ بادشاہ ہاتھ بڑھانا چاہتا تھا کہ حاتم نے کہا، اے بادشاہ ذرا ٹھہر جا۔ وہ رک گیا۔ تب حاتم نے ایک کاب سے سرپوش اٹھایا اور سب کو دکھلا کر پھر ڈھانپ دیا۔ ذرا دیر بعد کہا کہ اس کو کھول کر دیکھو۔ اب جو کھولا تو تمام کاب کیڑوں سے بھری تھی۔ بادشاہ حیران رہ گیا۔ حاتم نے کہا، یہ سب ان دیووں کی نظر کا سبب ہے، آپ کو چاہیے کہ اکیلے کھانا نوش کریں۔ چنانچہ بادشاہ نے اسی طریقے سے جو کھانا کھایا تو آرام سے رہا، درد نہ ہوا۔ 2-3 روز میں بالکل اچھا ہو گیا۔ حاتم کو گلے لگا کر کہنے لگا، مانگ، کیا مانگتا ہے؟ حاتم نے کہا، میں انسان ہوں، میرے بہت سے بھائی تیرے یہاں قید میں ہیں، ان کو آزاد کر دے تو بڑا احسان ہوگا۔ یہ سنتے ہی فروکاش نے سب کو بلوایا اور عمدہ لباس اور راستے کا خرچ دے کر رخصت کیا۔ پھر حاتم سے کہا کہ میری لڑکی ایک مدت سے بیمار ہے، تم کچھ کرو۔ حاتم اٹھ کھڑا ہوا۔ بادشاہ اس کو محل میں لے گیا۔ حاتم نے دیکھا کہ لڑکی بہت دبلی ہو رہی ہے، رنگ زرد ہو گیا ہے۔ اس نے کہا کہ ذرا شربت بناؤ۔ جب شربت آ گیا تو حاتم نے اسی مہرے یعنی دوا کو اس میں گھس کر اسے پلا دیا۔ کچھ دیر بعد لڑکی کو دست آنے لگے۔ دن بھر یوں ہی گزرا۔ شام کو اس نے قے کی اور بے ہوش ہو گئی۔ تمام رات اسی طرح گزری۔ صبح ہوتے ہی اس کو بھوک لگی، کھانا طلب کر کے کچھ نوش فرمایا۔ غرض 15 دن میں تکلیف بالکل جاتی رہی، چہرہ چمکنے لگا۔ حاتم نے جانے کی اجازت مانگی۔ بادشاہ نے بہت سے روپے، اشرفیاں اور جواہر کے خوان منگوا کر دیووں سے کہا کہ یہ سب زر و جواہر سروں پر رکھ کر حاتم کے ساتھ جاؤ۔ حاتم رخصت ہوا۔ 1 مہینے کے بعد دیووں نے تمام سامان سمیت اس کو غار پر پہنچا دیا اور خود چلے گئے۔ ادھر حارث کی بیٹی نے غار پر جاسوس بٹھا رکھے تھے، وہ ڈر کر بھاگے۔ حاتم نے پکار کر کہا کہ ڈرو نہیں، میں وہی ہوں جو غار کے اندر کی خبر لینے گیا تھا۔ وہ لوگ حاتم کی آواز پہچان کر واپس آئے۔ پھر حاتم تمام سامان لے کر سرائے میں آیا اور اسی سوداگر کو بخش دیا۔ حارث کی بیٹی کو اس کی خبر ملی تو اس نے حاتم کو بلوایا۔ حاتم نے سارے واقعات اس کو سنا دیے اور کہا کہ ایک شرط میں نے پوری کی، اب دوسری کہہ۔ اس نے کہا کہ جمعے کی رات کو ایک آواز آتی ہے کہ میں نے وہ کام نہ کیا جو آج کی رات میرے کام آتا۔ یہ سن کر حاتم وہاں سے روانہ ہوا۔ چند روز بعد وہ آواز اس کے کان میں پڑی۔ حاتم اس کی تلاش میں مارا مارا پھر رہا تھا کہ ایک گاؤں نظر آیا۔ وہاں کے لوگ رو رہے تھے۔ پوچھنے پر بتایا کہ مہینے کی 7ویں تاریخ کو ایک عظیم بلا آتی ہے اور ایک آدمی کو کھا جاتی ہے۔ اس مرتبہ رئیس کے لڑکے کی باری ہے۔ یہ سن کر حاتم رئیس کے پاس گیا اور دلاسا دیتے ہوئے کہا، تیرے بیٹے کے بدلے میں جاؤں گا۔ رئیس بولا، اے جوان مرد، اس بلا کے آنے میں 4 دن باقی ہیں۔ حاتم نے اس بلا کی صورت کے بارے میں پوچھا۔ رئیس نے زمین پر اس بلا کی تصویر بنا دی۔ حاتم بولا، اس کا نام ہلکا ہے، یہ بلا کسی طرح نہ مر سکے گی، ہاں اگر میرا کہا مانو تو اسے تمہارے سر سے ہٹا لوں۔ رئیس خوش ہو کر بولا، حکم کرو۔ حاتم ایک شیشہ گر کی دکان پر پہنچا اور کہا کہ 4 روز کے اندر ایک ایسا آئینہ بنا کر دو جو 200 گز لمبا اور 100 گز چوڑا ہو۔ 3 روز میں ویسا ہی آئینہ بن گیا۔ پھر حاتم نے کہا کہ آئینہ اس جگہ کھڑا کروا دو جہاں وہ بلا آتی ہے۔ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ پھر حاتم نے ایک سفید چادر منگوا کر آئینے کو ڈھانپ دیا اور کہا، اے دوستو، اب تم سب اپنے گھر کا راستہ پکڑو، جو تماشا دیکھنا چاہتا ہے وہ میرے ساتھ رہے۔ رئیس کا بیٹا بولا، میں تمہارے ساتھ رہوں گا۔ غرض جب رات ہوئی تو وہ آواز ان کے کان میں پڑی، سب ڈر گئے۔ تھوڑی دیر بعد ہلکا مانند گنبد اس طرح نمودار ہوا کہ 9 ہاتھ، 9 پاؤں، 9 منہ بدن میں ہیں اور لوٹتا چلا آتا ہے، دھواں اور شعلہ اس کے منہ سے نکلتا ہے۔ حاتم نے فوراً اس چادر کو
آئینے کے اوپر سے ہٹا دیا۔ اس نے اپنی صورت جو دیکھی تو دم بخود ہو کر ایسا نعرہ مارا کہ زمین دہل گئی اور لوگ غش کھا کر گر پڑے۔ آخر بلا نے یہاں تک سانس کھینچا کہ پیٹ پھٹ گیا۔ تب ایک ویسی ہی ہولناک آواز پھر پیدا ہوئی کہ لوگوں کے رہے سہے ہوش بھی اڑ گئے۔ لوگ جب ہوش میں آئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ہلوکا کی جان نکل چکی ہے۔ رئیس اور اس کا بیٹا حاتم کے پیروں پر گر پڑے۔ پھر انہوں نے ہر طرح کا زر و جواہر لا کر حاتم کے آگے رکھا۔ حاتم نے کہا، صاحبو، میں نے دولت کی خاطر یہ کام نہیں کیا، میں برائے اللہ ایک مدت سے ایسے ہی کاموں پر کمر بستہ ہوں۔ پھر انہوں نے حاتم کے اس طرف آنے کا سبب پوچھا۔ حاتم نے کہا، ایک آواز جنگل سے آتی ہے کہ وہ کام میں نے نہ کیا جو آج کی رات میرے کام آتا، اس کی تحقیق کرنے یہاں پہنچا ہوں۔ رئیس نے کہا، صاحب، یہ آواز تو میں ایک مدت سے سنتا ہوں، مگر یہ نہیں معلوم کہ کہاں سے آتی ہے۔ حاتم اس روز وہیں رہا۔ جب رات ہوئی تو وہی آواز پھر آئی۔ وہ اسے سنتے ہی اس کی طرف روانہ ہو گیا۔ کئی دن بعد ایک ٹیلا نظر آیا اور اس کے پاس 5-6 سوار اور پیادے دکھائی دیے۔ پھر جب غور سے دیکھا تو معلوم ہوا کہ نہ وہ سوار ہیں نہ پیادے، ایک قبرستان ہے۔ حاتم نے دل میں کہا کہ یہ مزار کسی صاحب کمال کا ہے اور شاید یہ آواز یہیں سے آتی ہے، لہٰذا یہیں بیٹھنا چاہیے۔ اتنے میں رات ہو گئی۔ وہ آواز پھر آئی۔ حاتم یاد اللہ میں مشغول رہا۔ جب خوب رات ہو گئی تب ہر ایک قبر سے ایک بزرگ صورت شخص نکلا، صاف ستھرا فرش بچھا کر اور نورانی لباس پہن کر اپنی اپنی مسند پر بیٹھے۔ اتنے میں ایک شخص تباہ حال، گندے کپڑے پہنے، ننگے پاؤں کسی ٹوٹی پھوٹی قبر سے نکلا اور خاک ہی پر بیٹھ گیا۔ مسند پر بیٹھے بزرگ قہوہ پی رہے تھے۔ اس کی طرف کسی نے نہ دیکھا، نہ کسی نے قہوے کا پیالہ دیا۔ تب اس نے ایک آہ کھینچ کر بلند آواز سے کہا، آہ، وہ کام میں نے نہ کیا جو آج کی رات میرے کام آتا۔ اتنے میں غیب سے خوان آ گئے۔ ہر خوان میں ایک پیالہ کھیر اور ایک ایک کوزہ پانی کا تھا اور ایک خوان علیحدہ تھا۔ انہوں نے کھانا کھاتے ہوئے آپس میں کہا کہ اے عزیزو، آج ایک مسافر یہاں آیا، یہ علیحدہ خوان اسی کا ہے۔ لہٰذا ایک شخص اٹھا اور حاتم کو لا کر مسند پر بٹھایا، خوان اس کے آگے رکھا۔ حاتم نے اس شخص کی طرف دیکھا جو سب سے دور بیٹھا نعرے مار رہا تھا۔ ایک خوان اس کے آگے تھا، مگر اس میں کنکر پتھر بھرے ہوئے تھے اور کوزے میں پانی کی بجائے پیپ اور خون تھا۔ جب وہ کھا پی چکے تو حاتم نے ان سے نوجوان کے بارے میں پوچھا۔ انہوں نے کہا، یہ راز اسی سے پوچھو۔ چنانچہ حاتم اس کے پاس گیا اور کہا، اے عزیز، تو نے ایسا کیا گناہ کیا جو اس عذاب میں گرفتار ہوا؟ وہ بولا، میں ان لوگوں کا سردار ہوں، میرا نام یوسف ہے، میں بے حد بخیل تھا، کبھی اللہ کی راہ میں کچھ نہ دیا۔ اگر کوئی نوکر کسی کو دیتا تو میں منع کرتا، بلکہ اسے مارتا۔ وہ کہتے کہ ہم اللہ کے واسطے دیتے ہیں، میں ان پر ہنستا۔ سوداگری کے لیے شہر خوارزم جاتا تھا کہ ایک دن چور آ گئے، انہوں نے ہم سب کو لوٹا اور مار ڈالا، پھر یہیں گاڑ دیا۔ انہیں اپنی سخاوت کے سبب ایسا مرتبہ ملا اور میں اپنی بخیلی کے باعث اس بلا میں مبتلا ہوا۔ میرا وطن چین ہے، میری اولاد ٹکڑے ٹکڑے کو محتاج ہے۔ ایک درخت کے نیچے میرے حجرے کے پاس بہت سا مال گڑا ہے۔ حاتم نے پوچھا، تیری نجات کا کوئی طریقہ ہے؟ اس نے کہا، اگر اللہ تجھے توفیق دے تو میرے وطن چین جا، میری حویلی سوداگروں کے محلے میں ہے، یوسف سوداگر نام مشہور ہے، وہاں جو میرا مال گڑا ہے اس کو نکال کر 4 حصے کر، ایک حصہ میرے لڑکوں کو دے اور 3 حصے اللہ کی راہ میں خرچ کر، امید ہے کہ نجات پاؤں گا۔ یہ سن کر حاتم نے اس سے وعدہ کر لیا کہ یہ کام ضرور کرے گا۔ جب صبح ہوئی، شہید اپنے اپنے مکانوں میں گئے اور حاتم چین کی طرف روانہ ہوا۔ ایک طویل مدت کے بعد آفتیں اٹھاتا ایک جگہ پہنچا۔ کیا دیکھتا ہے کہ ایک شخص کنویں پر پانی بھرتا ہے کہ اتنے میں ایک سانپ ہاتھی کی سونڈ کی طرح نکلا اور اس شخص کی کمر پکڑ کر کنویں میں کھینچ لیا۔ حاتم کو یہ دیکھ کر بڑا صدمہ ہوا۔ وہ بے اختیار کنویں میں کود پڑا۔ جب زمین پر پاؤں لگے تو کیا دیکھتا ہے کہ ایک لہلہاتا ہوا وسیع میدان درختوں سے ہرا بھرا ہے اور وہیں پر ایک محل ہے۔ حاتم جب اس محل کے پاس پہنچا تو دیکھا کہ ایک بلور کا تخت بچھا ہوا ہے اور ایک لمبا مرد سوتا ہے۔ حاتم اس کے سرہانے کھڑا ہو کر انتظار کرنے لگا۔ اتنے میں وہی سانپ مسافر کو کہیں چھوڑ کر حاتم کی طرف لپکا۔ حاتم نے اسے دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر ایسا دبایا کہ وہ چلانے لگا۔ اس شور سے وہ دیو اٹھ گیا اور چلایا، یہ کیا کرتا ہے؟ یہ میرا ہر کارا ہے، اسے چھوڑ دے۔ حاتم نے کہا، جب تک یہ مسافر کو نہ چھوڑے گا میں اسے نہیں چھوڑوں گا۔ یہ سن کر دیو نے سانپ سے کہا، خبردار، یہ کوئی زبردست آدمی معلوم ہوتا ہے،
کہیں یہ تیرے منہ میں نہ گھس جائے اور طلسم کو توڑ نہ دے۔ یہ سنتے ہی حاتم سانپ کے منہ میں گھس گیا۔ کیا دیکھتا ہے کہ اندر گھپ اندھیرا ہے۔ اتنے میں ایک آواز آئی، اے حاتم، جو چیز تیرے ہاتھ لگے اس کو خنجر سے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈال تاکہ اس جادو سے نجات ہو۔ حاتم ہر طرف ٹٹولنے لگا۔ اتنے میں گائے کے دل کی طرح ایک چیز اس کے ہاتھ لگی۔ اس نے فوراً خنجر سے اسے چیر پھاڑ ڈالا۔ یہ کرنا تھا کہ ایک چشمہ لہریں لیتا ہوا پیدا ہوا اور حاتم غوطے کھانے لگا۔ 2-3 غوطوں کے بعد اس کا پاؤں زمین پر لگا۔ اب جو دیکھا تو مکان ہے نہ وہ سانپ، مگر ایک وسیع جنگل نظر آتا ہے اور اس میں ہزاروں آدمی ہیں۔ بعض مرنے کے قریب ہیں اور بعض سوکھ کر کانٹا ہو گئے ہیں۔ وہ مسافر بھی انہی میں کھڑا ہے۔ حاتم نے پوچھا تو معلوم ہوا کہ ان سب کو وہی سانپ لا کر چھوڑ گیا ہے۔ تب حاتم نے اس جادو کا ماجرا ان سب کو سنایا اور کہا کہ اب تم اپنے اپنے گھر جاؤ، میں نے تمہارے دشمن کو مار ڈالا ہے۔ غرض وہ لوگ دعائیں دیتے دیتے اپنے گھر چلے گئے اور حاتم چین کی طرف روانہ ہوا۔ چند روز بعد ایک عالی شان شہر کے دروازے پر پہنچا۔ دربانوں نے روکا اور کہا کہ پہلے بادشاہ کے پاس چل۔ حاتم نے سبب پوچھا تو انہوں نے کہا، اے مسافر، اس شہر کی رسم نرالی ہے، اس لیے کہ بادشاہ کی ایک لڑکی ہے۔ ہر مسافر کو اس کے پاس لے جاتے ہیں، وہ کچھ سوال کرتی ہے۔ جب وہ جواب نہیں دے پاتا تو صبح اسے سولی پر لٹکا دیتے ہیں، اسی لیے اس شہر کا نام بے درد نگر ہو گیا ہے۔ بادشاہ کے پاس پہنچ کر حاتم نے کہا، اے بادشاہ، یہ کیا ہے کہ تیرے شہر میں مسافروں کو دکھ دیا جاتا ہے جبکہ اور شہروں میں تو اچھا سلوک کرتے ہیں؟ یہ سن کر بادشاہ رو دیا اور بولا، کیا کروں، یہاں ایک بلا نازل ہو گئی ہے۔ پہلے اس کا نام عدل آباد تھا، مگر اب میری لڑکی کے ظلم سے اسے بے درد نگر کہتے ہیں۔ اپنی اولاد کو مار بھی نہیں سکتا۔ یہ سن کر حاتم آپ دیدہ ہوا اور بولا، اللہ رحیم و کارساز ہے، وہ تیری مشکل بھی آسان کر دے گا۔ چنانچہ حاتم کو محل میں لے گئے اور لڑکی کے پاس بٹھایا۔ حاتم لڑکی کے حسن کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ وہ بھی حاتم کی خوبصورتی سے بے حد متاثر ہوئی اور کہنے لگی، افسوس کہ یہ بھی کل سولی پر لٹکا دیا جائے گا۔ اس کی خادمہ نے کہا، تیرے ہاتھ سے بہت سے مارے جا چکے ہیں، لیکن شاید اس جوان مرد کے ہاتھ تیرا کام بن جائے۔ یہ سن کر حاتم نے کہا کہ بھلا میں بھی تو سنوں کہ کون سا کام ہے۔ اس پر خادمہ بولی، جب رات ہوتی ہے تو یہ لڑکی دیوانی ہو جاتی ہے اور سوال کرتی ہے، جو مسافر جواب نہیں دے پاتا اس کو سولی دلوا دیتی ہے۔ یہ سن کر حاتم بڑا پریشان ہوا۔ اتنے میں رات ہو گئی۔ تمام نوکر چاکر، لونڈی غلام محل سے باہر گئے اور دروازے کو بند کر دیا گیا۔ اب وہ لڑکی دیوانوں کی طرح کودنے لگی اور حاتم سے کہنے لگی کہ اے جوان، اب ہمارے سوالوں کا جواب دے۔ سوال یہ ہے کہ وہ کون سا میوہ ہے جو سب سے زیادہ میٹھا ہے؟ حاتم نے کہا، وہ اولاد ہے۔ پھر اس نے دوسرا سوال کیا، وہ کیا چیز ہے جو ہر کسی کو ہڑپ کر جاتی ہے؟ حاتم نے کہا، اے بی بی، وہ موت ہے جو کسی کو نہیں چھوڑتی۔ یہ سن کر لڑکی کانپنے لگی اور بے ہوش ہو گئی۔ اتنے میں ایک کالا سانپ پھن پھلا کر حاتم کی طرف لپکا۔ حاتم نے وہ مہرہ جو ریچھ کی بیٹی نے دیا تھا پگڑی سے کھول کر منہ میں رکھا اور سانپ کو پکڑ کر ایک ہانڈی میں بند کر دیا۔ پھر انگنائی میں گڑھا کھود کر ہانڈی کو اس میں گاڑ دیا اور تخت پر جا بیٹھا۔ پچھلے پہر لڑکی کو ہوش آیا، حاتم کو زندہ دیکھ کر حیران ہوئی اور خادمہ کو بلوا کر پوچھنے لگی، یہ کیا سبب ہے جو یہ مسافر جیتا بچا؟ حاتم نے کہا، اللہ کریم ہے، تم اپنا حال کہو۔ وہ بولی، آج ہمیں اپنا بدن ہلکا معلوم ہوتا ہے۔ اتنے میں صبح ہوئی اور بادشاہ آ گیا اور حاتم سے پوچھنے لگا، اے مسافر، تو کیوں کر جیتا بچا؟ حاتم نے رات کے تمام واقعات بتا دیے اور کہا کہ ایک جن اس لڑکی پر عاشق تھا کہ سانپ بن کر ہر ایک مسافر کو مار ڈالتا تھا۔ اللہ کے فضل سے یہ بلا ٹلی۔ بادشاہ بڑا خوش ہوا اور بولا کہ لڑکی میں نے تجھی کو دی۔ چنانچہ اس لڑکی کا نکاح حاتم کے ساتھ کر دیا گیا۔ حاتم 3 مہینے وہیں رہا اور پھر آنے کا وعدہ کر کے رخصت ہوا۔ کچھ دنوں بعد وہ ملک چین میں جا پہنچا۔ پوچھتے پوچھتے وہ یوسف سوداگر کے بیٹوں سے ملا اور بولا کہ اے لڑکو، تمہارے باپ نے بھیجا ہے۔ یہ سن کر وہ ہنسنے لگے اور بولے کہ اس کو مرے ہوئے تم مدت ہو گئی۔ حاتم نے کہا، یہ ذرا سوچو کہ مجھے تمہارا پتہ کیسے معلوم ہوا؟ اس کے سوا ایک بات اور ہے کہ وہ یہ کہ فلاں درخت کے نیچے بہت سا مال و جواہر گڑا ہوا ہے، اسے کھودو، ایک حصہ تم لو اور 3 حصے اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ پھر حاتم نے قبرستان کا سارا قصہ بیان کیا۔ یہ سن کر انہوں نے کہا کہ بادشاہ کو اطلاع دیے بغیر یہ کام کیسے کریں؟ چنانچہ وہ حاتم کو لے کر بادشاہ کے پاس گئے اور بادشاہ حاتم کو لے کر یوسف سوداگر کی حویلی میں آیا۔ پھر اس نے حجرے کو کھدوایا
تو بے شمار مال نکلا۔ بادشاہ نے اس کے 4 حصے کیے، ایک حصہ لڑکوں کو دیا اور 3 حصے حاتم کو دے کر کہا کہ تم ہی اسے راہ الہی میں خرچ کر دو۔ چنانچہ حاتم نے یہی کیا اور رخصت ہو کر عدل آباد آیا۔ اپنی بیوی سے جو لڑکا ہوا تھا اس کو دیکھ کر بڑا خوش ہوا، سالم نام رکھا، پھر رخصت ہو کر جنگل کی راہ لی۔ کئی دنوں بعد شہیدوں کے قبرستان میں پہنچا۔ جمعے کی رات وہ سب شہید بدستور اپنی قبر سے نکلے، پھر وہی سب باتیں ہوئیں۔ حاتم نے سوداگر سے احوال پوچھا تو وہ بولا، اے جوان مرد، مرحبا، جزاک اللہ، تیری بدولت اب میری مصیبت ختم ہو گئی ہے۔ صبح کو حاتم وہاں سے روانہ ہوا اور ایک جنگل میں پہنچا۔ وہاں ایک بوڑھی عورت بھیک مانگ رہی تھی۔ حاتم نے اپنی الماس کی انگوٹھی اسے دے دی اور آگے بڑھا۔ بڑھیا چلائی، پنچھی پردیس کا خدا حافظ۔ اس آواز کو سنتے ہی 7 جوان تلواریں لگائے جنگل سے نکل آئے اور حاتم کے ساتھ ہو لیے۔ یہ 7 چور اس چڑیل کے بیٹے تھے۔ اس نے انگوٹھی پا کر یہ خبر کر دی کہ سونے کی چڑیا جاتی ہے۔ غرض وہ حاتم کے ساتھ گپ شپ ہانکتے ہوئے چلے۔ جب حاتم ان کے دام میں آ گیا تو انہوں نے پیچھے سے ایک کمند اس کے گلے میں ڈال دی اور 2-3 خنجر مار کر کنویں میں گرا دیا اور جو مال تھا وہ لے لیا، مگر وہ مہرہ حاتم کی پگڑی میں بندھا رہ گیا۔ حاتم بے ہوش پڑا رہا۔ جب ہوش آیا تو مہرے کو رگڑ کر زخموں پر لگایا، زخم اسی وقت بھر گئے۔ حاتم کو ان چوروں پر بڑا افسوس ہوا، سوچنے لگا کہ میں تو ان کو یوں ہی سب دے دیتا۔ اتنے میں اس کی آنکھ لگ گئی۔ خواب میں کیا دیکھتا ہے کہ ایک شخص کہتا ہے، اے حاتم، غم نہ کھا، یہاں ایک خزانہ گڑا ہے، اللہ نے یہ تیرے ہی واسطے چھپا رکھا ہے۔ کل 2 آدمی یہاں آئیں گے اور تجھے اس کنویں سے نکالیں گے۔ اتنے میں نور کا تڑکا ہوا۔ تھوڑی دیر میں 2 آدمی آئے اور حاتم کو کنویں سے نکالا۔ پھر تینوں نے مل کر خزانہ نکالا اور جب یہ ہو چکا تو وہ دونوں خزانہ حاتم کے حوالے کر کے رخصت ہو گئے۔ حاتم سوچنے لگا کہ اگر وہ چور مل جائیں تو یہ سارا خزانہ انہیں دے دوں گا تاکہ پھر وہ چوری نہ کریں۔ حاصل کلام یہ کہ وہ چوروں کی تلاش میں نکلا۔ تھوڑی دور گیا ہوگا کہ وہی بڑھیا پھر مل گئی۔ اس نے پھر اسی طرح آواز لگائی اور چور ادھر ادھر سے آ موجود ہوئے۔ حاتم نے ان سے کہا، میں تم کو اس قدر زر و جواہر دوں گا کہ تمہاری 7 پشتوں تک کام آئے، مگر شرط یہ ہے کہ تم چوری سے توبہ کرو۔ وہ بولے، ہم تو پیٹ ہی کے واسطے یہ عذاب لیتے ہیں، اگر اتنا مال دلواتے ہو تو ہم آج سے عہد کرتے ہیں کہ تمام عمر چوری نہ کریں گے۔ چنانچہ حاتم انہیں لے کر اس کنویں پر آیا اور وہ زر و جواہر سب ان کو بخشا اور راہ راست دکھلا کر خود جنگل کا راستہ لیا۔ حاتم جنگل میں چلا جا رہا تھا کہ اسے ایک کتا زبان نکالے دکھائی دیا۔ حاتم نے اسے گود میں اٹھا لیا اور پانی تلاش کرنے لگا۔ اتنے میں ایک گاؤں نظر آیا۔ گاؤں والوں نے حاتم کو روٹیاں اور چھاچھ دی۔ اس نے 2 روٹیاں اور چھاچھ کتے کے آگے رکھ دی۔ کتے نے پیٹ بھر کر کھایا۔ حاتم شفقت سے کتے کے سر پر ہاتھ پھیرنے لگا۔ اتنے میں ایک سخت سی چیز اس کے ہاتھ میں لگی۔ جب غور سے دیکھا تو لوہے کی کیل تھی۔ حاتم نے وہ کیل اس کتے کے سر سے نکالی۔ وہ کتا ایک نوجوان کی صورت میں تبدیل ہو گیا۔ حاتم تعجب سے بولا، اے بندہ خدا، یہ کیا بھید ہے؟ نوجوان حاتم کے پاؤں پر گر پڑا اور بولا، اے بزرگ، میں ایک بڑے دولت مند سوداگر کا بیٹا ہوں۔ میرے باپ نے میری شادی کر دی۔ کچھ دنوں بعد میرے باپ کا انتقال ہو گیا۔ میں تجارت کی غرض سے جب چین گیا ہوا تھا تو میری بدذات بیوی نے میرے حبشی غلام سے شادی کر ڈالی۔ جب لوٹ کر آیا تو اس نے سوتے میں یہ کیل میرے سر میں ٹھونک دی۔ اس نے کیل جادوگروں سے پڑوا کر پہلے سے اپنے پاس رکھ چھوڑی تھی۔ میں اس کیل کے لگتے ہی کتا بن گیا۔ اس نے دھتکار کر مجھے نکال دیا۔ میں کان ہلاتا بازار میں گیا۔ وہاں کے کتے اجنبی جان کر بھونکنے لگے اور مجھ پر جھپٹ پڑے۔ دہشت کے مارے شہر چھوڑ کر اس جنگل میں بھوکا پیاسا 3 دن سے مارا مارا پھرتا ہوں۔ اللہ کے فضل سے آج تو آیا اور مجھے کھانا کھلایا، پانی پلایا اور آدمی بنایا۔ حاتم یہ سن کر بولا، اے عزیز، تیرا گھر کس شہر میں ہے؟ اس نے کہا، 3 دن کی راہ پر ہے، اس شہر کو سورت کہتے ہیں۔ حاتم نے کہا، اس شہر میں تو حارث سوداگر بھی رہتا ہے، اس کی بیٹی کے سوالوں کے لیے تو میں نکلا ہوں۔ اچھا تو اس کیل کو اپنے پاس رہنے دے، اگر بدلہ لینے کو جی چاہے تو اپنی بیوی کے سر میں گاڑ دینا، وہ کتیا ہو جائے گی۔ غرض وہ اسی طرح کی باتیں کرتے چل نکلے۔ 3 روز کے بعد اس شہر میں داخل ہوئے۔ وہ نوجوان حاتم کو اپنے گھر لے آیا، حاتم کو ڈیوڑی میں بٹھلایا اور خود اندر گیا۔ تمام لونڈی غلام اس کے پاؤں پر گر پڑے۔ اس کی بیوی اور وہ حبشی غلام دونوں سو رہے تھے۔ نوجوان نے اس غلام کی گردن کاٹ ڈالی اور کیل بیوی کے سر میں ٹھونک دی۔ وہ وہیں کتیا ہو گئی۔ تب وہ اسے رسی سے باندھ کر باہر لایا اور حاتم کا ہاتھ پکڑ کر اندر لے گیا اور کہا، یہ وہی مکار عورت ہے اور یہ وہی غلام نمک حرام ہے۔ یہ کہہ کر اس نے غلام کو صحن میں گاڑ دیا۔ جب صبح ہوئی تو حاتم اس سے رخصت ہو کر سرائے میں آیا۔
اور سوداگر بچے سے ملا۔ سوداگر بولا کہ اب ایک مدت سے وہ آواز نہیں آتی۔ حاتم نے کہا اب اللہ کے فضل سے اس کی خبر لے آیا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ حارث کے گھر گیا۔ حارث کی بیٹی پردے ڈلوا کر اندر بیٹھی اور حاتم کو بلوایا۔ پھر حاتم نے ابتدا سے لے کر انتہا تک جو کچھ دیکھا سنا تھا سب بیان کر دیا۔ اس نے کہا یہ سچ ہے کہ اب وہ آواز نہیں آتی، اب جلد جا اور ماہ پری شاہ کا شاہ مورا لا۔ حاتم حارث کی بیٹی سے رخصت ہو کر سوداگر کے پاس آیا اور بولا کہ اب میں اس کا تیسرا سوال پورا کرنے جاتا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے جنگل کا راستہ لیا۔ چند روز بعد ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر سوچنے لگا کہ اب دیوؤں کے بادشاہ سے ملنا چاہیے اور اس سے ماہ پری شاہ کا مکان پوچھنا چاہیے۔ یہ سوچ کر اسی غار میں اترا جس میں پہلے گیا تھا۔ تھوڑے دنوں بعد پھر وہی جنگل نظر آیا۔ اس کو طے کر کے اس گاؤں میں پہنچا جہاں پہلے گیا تھا۔ لوگ اسے پہچان کر بستی میں لے گئے۔ پھر وہاں سے دوسرے گاؤں پہنچا اور اسی طرح آخر بادشاہ فروکاش کے پاس پہنچ گیا۔ بادشاہ نے پوچھا اب کس گھر سے آنا ہوا؟ حاتم نے کہا ماہ پری شاہ کے ہاتھ میں شاہ مورا ہے، اس کو لینے آیا ہوں۔ بادشاہ بولا اے نوجوان، وہ مہرہ لینے کی کس میں طاقت ہے؟ دیووں کی مجال نہیں کہ وہاں جائیں، تو بیچارہ کس شمار و قطار میں ہے؟ حاتم نے کہا جس نے مجھے یہاں پہنچایا ہے وہی وہاں تک بھی پہنچا دے گا، تم صرف ایک شخص میرے ساتھ کر دو کہ راستہ بتا دے۔ چنانچہ بادشاہ نے کئی دیو حاتم کے ساتھ کر دیے کہ سرحد تک پہنچا دیں اور وہیں حاتم کے واپس آنے تک بیٹھے رہیں۔ 1 مہینے تک حاتم ماہ پری شاہ کی سرحد پر پہنچا۔ دیو وہیں پر رک گئے اور حاتم آگے بڑھا۔ چند روز بعد ایک پہاڑ آسمان سے باتیں کرتا دکھائی دیا۔ وہ ادھر چلا ہی تھا کہ ہر طرف سے پری زادوں نے آ کر گھیر لیا۔ وہ پوچھنے لگے تو کون ہے؟ یہاں کیوں آیا اور تجھے کون لایا ہے؟ حاتم نے کہا مجھ کو اللہ لایا ہے اور میں شہر سورت سے آیا ہوں۔ انہوں نے کہا معلوم ہوتا ہے تو ماہ پری شاہ کا مہرہ لینے آیا ہے۔ حاتم چپ رہا۔ تب پری زادوں نے آگ بھڑکائی اور حاتم کو آگ میں ڈال دیا۔ حاتم 3 روز تک اسی آگ میں رہا۔ وہ سب چلے گئے۔ اس کے بعد جو نکلا تو ایک تار بھی اس کے لباس کا نہ جلا تھا۔ وہاں سے وہ ایک طرف کو چلا۔ تھوڑی دور گیا ہوگا کہ ہر طرف سے پری زادوں نے آ کر گھیرا اور کہنے لگے اے نوجوان، تیری ہی صورت کا ایک شخص یہاں آیا تھا، ہم نے اس کو آگ میں ڈال دیا، تو وہی ہے یا دوسرا؟ حاتم نے کہا احمقو، جو آتش کدے میں پڑے وہ کیوں کر جیتا بچے؟ پھر انہوں نے حاتم کو ایک بھاری پتھر کے نیچے 3 روز دابے رکھا۔ چوتھے روز نکالا اور اس کی ٹانگ پکڑ کر اس زور سے گھما کر پھینکا کہ وہ 18 کوس دور دریائے شور میں جا گرا اور ایک بڑا مگرمچھ اس کو نگل گیا۔ حاتم کو جب ہوش آیا تو اپنے آپ کو بڑے مگرمچھ کے پیٹ میں پایا۔ گھبرا کر دوڑنے لگا اور اس کے دل و جگر کو پاؤں سے کچلنے لگا۔ مگرمچھ اس کے ہضم نہ ہونے سے پریشان ہو کر خشکی میں گیا اور قے کرنے لگا۔ حاتم اس کے منہ سے نکل پڑا، پھر بھوکا پیاسا کسی طرف چلا۔ اتنے میں ایک غول پریزادوں کا آن پہنچا۔ انہوں نے کہا تجھ کو یہاں کون لایا ہے؟ حاتم نے کہا مجھ کو اللہ لایا ہے۔ فروکاش بادشاہ کے دیو مجھے ماہ پری شاہ کی سرحد تک لائے تھے۔ تمہارے بھائیوں نے مجھ کو آگ میں ڈال دیا مگر اللہ نے بچا لیا۔ پھر انہوں نے دریا میں ڈال دیا، وہاں مگرمچھ نگل گیا مگر ہضم نہ کر سکا تو کنارے پر آ کر اگل دیا۔ یہ سن کر انہوں نے کہا تجھے ایسا کیا کام ہے کہ جو اتنی مصیبتیں اٹھائیں؟ حاتم نے کہا مجھے ماہ پری شاہ سے کام ہے۔ انہوں نے کہا ہمارے سامنے ماہ پری شاہ کا نام نہ لے کیونکہ ہم اس کے نوکر ہیں۔ اگر اسے معلوم ہو گیا کہ آدم زاد یہاں آیا ہے تو وہ ہم کو جیتا نہ چھوڑے گا۔ حاتم نے کہا تو مجھے باندھ کر اس کے پاس لے چلو۔ آخر یہ طے ہوا کہ حاتم کو وہیں رکھا جائے اور بادشاہ کو اطلاع کی جائے۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ حاتم کو حاضر کیا جائے۔ چنانچہ پریزاد اسے لے کر چلے۔ یہ بات ہر جگہ پھیل گئی کہ آدم زاد کو گرفتار کر کے ماہ پری شاہ کے حضور میں لیے جاتے ہیں۔ یہ سن کر منسا پریزاد کی بیٹی حسنہ پری نے اپنی ہمجولیوں سے کہا اس آدم زاد کو دیکھنا چاہیے۔ انہوں نے کہا اگر دیکھنا ہے تو راستے ہی میں دیکھ لو ورنہ پھر نہ دیکھ سکو گی۔ یہ سن کر وہ اپنی ماں کے پاس آئی اور باغ کی سیر کرنے کے بہانے رخصت ہوئی۔ وہاں کا دستور تھا کہ جو کوئی باغ کی سیر کو جاتا تو 40 روز تک وہیں رہتا۔ غرض وہ روانہ ہوئی۔ اتنے میں ایک اس کی ہمجولی بولی کہ دریائے کلزم کے چوکیدار فلاں راستے سے آتے ہیں، لہٰذا وہیں چلو۔ چنانچہ سب ادھر چلی گئیں۔ کیا دیکھتی ہیں کہ ایک لشکر پڑا ہے۔ حسنہ پری نے ایک پری سے کہا کہ تو جا کر ذرا پتہ چلا۔ وہ گئی اور ان سے پوچھنے لگی کہ تم کون ہو؟ انہوں نے کہا ہم دریائے کلزم کے چوکیدار ہیں، ایک آدمی کو گرفتار کر کے حضور عالی میں جاتے ہیں۔ اس نے کہا وہ کون ہے؟ انہوں نے حاتم کو دکھلا دیا۔
وہ لوٹی اور حسنہ پری سے حاتم کے حسن و جمال کی تعریف کرنے لگی۔ حسنہ پری حاتم کو دیکھنے کی اور بھی مشتاق ہوئی، بولی کہ اے بوا، اسے کیسے دیکھوں؟ انہوں نے کہا کہ رات کو جب سپاہی سو جائیں گے اس وقت ہم اس کو اڑا لائیں گے۔ اتنے میں آفتاب غروب ہوا، پریاں اس لشکر کی طرف بڑھیں، کیا دیکھتی ہیں کہ حاتم خواب غفلت میں ہے۔ تب حاتم کے سر پر بے ہوشی کی دوا چھڑک کر حسنہ پری کے باغ میں اٹھا لے گئی۔ حسنہ پری بھی وہاں آ گئی۔ آ کر کیا دیکھتی ہے کہ ایک خوبصورت نوجوان بے ہوش پڑا ہے۔ وہ اسے بہت اچھا لگا۔ حاتم نے جب آنکھیں کھولیں تو دیکھا کہ ایک پری ذات جمیلہ سرہانے کھڑی ہے۔ ہکا بکا ہو کر بولا، تو کون ہے اور مجھے یہاں کون لایا ہے؟ حسنہ پری نے کہا، اے نوجوان، یہ باغ منسا پری ذات کا ہے اور میں حسنہ پری اس کی بیٹی ہوں۔ میں تجھ کو دیکھنا چاہتی تھی، اس لیے یہ پریاں تجھ کو وہاں سے اڑا لائیں۔ حاتم نے کہا، نہ حق میرے کام میں خلل کیا۔ پری نے کہا، وہ کون سا کام ہے؟ حاتم نے کہا، میں ماہ پری شاہ کا مہرہ لینے آیا ہوں۔ وہ ہنسی اور بولی، یہ کام بہت مشکل ہے، تیری قسمت سے ہاتھ لگے تو لگے، بہرحال میں بھی کوشش کروں گی۔ ادھر جب وہ لشکر بیدار ہوا اور حاتم کو نہ پایا تو سب بے حد پریشان ہوئے۔ کوشش کر کے معلوم کیا کہ پری ذات حاتم کو چرا کر لے گئی ہے، لہٰذا سب نے یہ طے کیا کہ کہیں چھپ رہیں اور چپکے چپکے تلاش کریں، اگر کھوج ملے تو پکڑ کر بادشاہ کے پاس لے جائیں۔ چنانچہ وہ سب بھاگے اور چھپ گئے، رات بھر ڈھونڈتے اور دن بھر چھپے رہتے۔ اس طرح ایک مدت ہو گئی۔ ایک دن ماہ پری شاہ نے کہا، وہ آدمزاد ابھی تک نہیں آیا، جاؤ خبر لاؤ۔ چنانچہ ایک پریزاد اڑا اور پل کے پل میں اس لشکر کے سردار کے پاس جا پہنچا اور کہنے لگا، بادشاہ منتظر ہے، وہ آدمی اب تک نہیں پہنچا۔ اس نے کہا، اسے تو ایک مدت ہوئی روانہ کر دیا۔ پریزاد نے آ کر بادشاہ کو بتایا۔ وہ اس خبر کو سنتے ہی آگ بگولا ہو گیا، حکم دیا کہ فوراً تلاش کرو۔ چنانچہ ایک سردار لشکر لے کر گیا اور تلاش کرنے لگا۔ اتنے میں ایک شخص اس لشکر کا بھاگا ہوا ان کے جاسوسوں کو نظر آیا۔ وہ اسے بادشاہ کے پاس پکڑ کر لے گئے۔ اس نے بادشاہ کو سارے حالات بتائے۔ یہ سن کر بادشاہ نے 5-6 ہزار پریزادوں کو حکم دیا کہ اسے جہاں پاؤ وہاں سے لے آؤ۔ غرض وہ اس کی تلاش کو گئے۔ اتفاق سے ایک پریزاد کا گزر حسنہ پری کے باغ میں ہوا۔ وہاں اسے حسنہ پری حاتم کے ساتھ نظر آئی۔ جاسوس نے کہا، اے نمک حرامو، اس آدمی کو بادشاہ نے طلب کیا تھا، تم ہم کو غافل پا کر اسے اڑا لائے، اسے ہمارے حوالے کر دو۔ یہ سن کر حسنہ پری برہم ہو کر بولی، تو میرے باغ میں کیوں آیا ہے؟ ارے کوئی ہے؟ یہ سنتے ہی سب پریاں اس پر دوڑ پڑی۔ وہ ڈر کر بھاگا اور بادشاہ کے پاس جا کر کہنے لگا کہ میں اسی گروہ میں سے ہوں جو آدمزاد کو حضور عالی میں لاتا تھا۔ رات کو حسنہ پری سے چرا کر لے گئی اور اپنے باغ میں رکھ چھوڑا ہے۔ اتفاق سے ایک دن میں اس باغ میں جا نکلا تو اس آدمزاد کو دیکھا۔ میں نے شور مچایا کہ اسے پکڑ کر میرے حوالے کر دو۔ یہ سن کر حسنہ پری نے پریوں سے کہا کہ اسے پکڑ کر خوب مارو، میں جان بچا کر یہاں تک آیا ہوں۔ یہ سن کر بادشاہ آگ بگولا ہو گیا اور حکم دیا کہ منسا پری ذات کو، اس کی بیوی، بیٹی اور اس آدمی کو فوراً پیش کیا جائے۔ چنانچہ سب دوڑ پڑے اور منسا پری ذات کی حویلی کو گھیر لیا۔ وہ بیچارہ بے خبر تھا۔ انہوں نے سارا ماجرا کہہ سنایا۔ چنانچہ وہ اس باغ میں آیا۔ وہاں کیا دیکھتا ہے کہ واقعی حسنہ پری اس آدمزاد یعنی حاتم کے ساتھ وقت گزار رہی ہے۔ بدحواس ہو کر کہا، تو نے کیا ظلم کیا؟ ماں باپ کا نام ڈبو دیا، فوج تجھے پکڑنے کو آ رہی ہے۔ یہ سن کر وہ کانپنے لگی۔ اتنے میں شاہی فوج آن پہنچی اور سب کو گرفتار کر کے بادشاہ کے پاس لے گئے۔ منسا پریزاد نے بادشاہ سے کہا، اس بندے کو اس کی مطلق خبر نہ تھی، فدوی ہر طرح فرما بردار ہے۔ بادشاہ نے رحم کھا کر اسے بخشا اور پھر حاتم کو پیش کیا گیا۔ بادشاہ نے اسے اپنے پاس بلایا اور پوچھا کہ تو آدمزاد یہاں کیوں آیا ہے؟ حاتم نے کہا، جہاں پناہ، فروکاش بادشاہ سے آپ کے اوصاف سنے تو آپ کو دیکھنے کا اشتیاق ہوا۔ پھر بادشاہ نے کہا، اے نوجوان، انسانوں میں کوئی حکیم بھی ہے؟ ایک مدت سے میرے بیٹے کی آنکھیں دکھتی ہیں، اس کے سوا میرا کوئی لڑکا نہیں، افسوس کہ وہ بھی اندھا ہو گیا۔ حاتم بولا، اگر شہزادہ اچھا ہو جائے تو مجھے کیا انعام ملے گا؟ بادشاہ نے کہا، جو تو مانگے۔ چنانچہ صبح کو حاتم نے وہ مہرہ پگڑی سے نکال کر گھسا اور شہزادے کی آنکھوں پر لگا دیا۔ شام تک سرخی جاتی رہی مگر بینائی نہ آئی۔ لہذا حاتم نے کہا، پردہ ظلمات میں ایک درخت ہے، اس کو نوریز کہتے ہیں، اگر 2-3 قطرے اس کے پانی کے مل جائیں تو اس کی آنکھیں روشن ہو جائیں۔ یہ سن کر بادشاہ نے کہا، اے پریزادو، کون اس درخت کا پانی لائے گا؟ یہ سن کر سب سر جھکا کر بولے کہ جہاں پناہ، وہ راہ تو نہایت پرخطر ہے، وہاں بہت سے دیو اور بھوت پلید رہتے ہیں۔ اتنے میں حسنہ پری بولی، اگر جہاں پناہ میرا گناہ معاف کر دیں
اور اس انسان کو مجھے بخش دیں تو میں درخت کا پانی لے آؤں۔ بادشاہ نے کہا تیرا گناہ بخشا اور اس آدمی کو بھی تجھے دیا۔ حاتم بولا اے حسنہ پری، اگر تمام عمر مجھے رکھنا چاہتی ہے تو یہ نہ ہو سکے گا، اگر اس پر راضی ہے کہ جب تک چاہوں رہوں اور جب چاہوں چلا جاؤں تو مذائقہ نہیں۔ حسنہ پری اس پر راضی ہو گئی اور کئی پریوں کو لے کر روانہ ہو گئی۔ 40 روز کے بعد ظلمات میں پہنچی تو کیا دیکھتی ہے کہ ایک درخت ایسا عظیم الشان ہے کہ اس کی پھنگی آسمان تک جا پہنچی ہے اور اس سے قطرے ٹپک رہے ہیں۔ حسنہ پری نے ایک بوتل میں یہ قطرے جمع کیے اور وہاں سے اڑی۔ اتنے میں اس درخت کا چوکیدار دیو آن پہنچا، مگر حسنہ پری بھاگ گئی اور ہاتھ نہ لگی۔ پھر 40 روز میں آ پہنچی اور بولی حضور کے اقبال سے یہ لونڈی اس درخت کا پانی لے آئی ہے۔ یہ کہہ کر بوتل کو بادشاہ کے آگے رکھا۔ بادشاہ نے بوتل حاتم کو دی۔ حاتم نے فوراً اس مہرہ کو اس پانی میں رگڑ کر شہزادے کی آنکھوں میں لگا دیا۔ 7 روز تک آنکھوں پر پٹی بندھی رہی۔ 8ویں روز جو پٹی کھولی تو آنکھیں ایسی تھیں جیسے کہ پیدائش کے وقت تھی۔ شہزادے نے باپ کا دیدار کیا تو بڑا خوش ہوا۔ حاتم نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ بادشاہ نے بے شمار دولت اس کے آگے رکھی اور پریزادوں سے کہا کہ اس سامان کو اس کے ساتھ لے جانا۔ اب حاتم بولا اے شہنشاہ، یہ جو کچھ دیا ہے تو آپ کی عنایت ہے، لیکن امیدوار اس کا ہوں جو آپ نے وعدہ کیا تھا۔ بادشاہ نے کہا مانگ، کیا مانگتا ہے؟ حاتم نے کہا یہ مہرہ جو آپ کے ہاتھ میں ہے اسے بخش دیجیے۔ یہ سن کر بادشاہ نے کہا معلوم ہوتا ہے شاید یہ حارث سوداگر کی بیٹی نے تجھ سے مانگا ہے، بہرحال میں تجھ سے وعدہ کر چکا ہوں۔ یہ کہہ کر شاہ مہرہ حاتم کو دیا اور کہا یہ مہرہ اس کے پاس رہنے نہ دوں گا۔ حاتم نے عرض کی کہ جب میرا کام ہو جائے اس کے بعد آپ مختار ہیں۔ حاتم نے اس کو لے کر اپنے بازو پر باندھا۔ مہرے کا بندنا تھا کہ جتنے خزانے اور دفینے زمین میں گڑے ہوئے تھے نظر آنے لگے۔ حاتم سے بادشاہ رخصت ہوا۔ اس وقت بادشاہ نے اپنے عیاروں اور نظر بازوں سے کہا کہ جس وقت حارث کی بیٹی کی شادی ہو جائے تو اس مہرہ کو کسی ترکیب سے لے آئیں۔ حاتم چند روز حسنہ پری کے ساتھ رہا اور پھر وہاں سے روانہ ہوا۔ وہ پریزاد فروکاش کی سرحد تک پہنچا کر رخصت ہوئے۔ وہاں سے فروکاش کے دیو جو حاتم کو پہلے پہنچا کر گئے تھے ساتھ ہو لیے اور چند روز میں فروکاش کے پاس لے آئے۔ فروکاش اٹھ کر حاتم سے بغل گیر ہوا اور بڑی تواضع کی۔ حاتم رات بھر وہیں رہا اور صبح کو رخصت ہو کر غار کی راہ سے سورتان پہنچا۔ دیووں کو زر و جواہر بخش کر رخصت کیا۔ پھر خود حارث کی بیٹی کے گھر آیا اور شاہ مہرہ اس کے حوالے کیا۔ وہ بہت خوش ہوئی اور بولی کہ اب میں اپنا وعدہ پورا کر سکتی ہوں۔ حاتم نے حارث کو بلوا کر اس سوداگر بچے کا ہاتھ اس کے ہاتھ میں پکڑا دیا اور کہا اسے اپنا فرزند سمجھو۔ یہ سن کر حارث نے بیاہ کی تیاری کی اور اپنی بیٹی کو سوداگر بچے کے ساتھ بیاہ دیا۔ 10 دن بعد مہرہ اس لڑکی کے ہاتھ سے غائب ہو گیا۔ وہ رونے لگی تو حاتم نے دلاسا دیا اور کہا میں نے تیرے شوہر کو اتنا زر و جواہر دیا ہے کہ 7 پشت تک کام آئے گا۔ پھر حاتم وہاں سے رخصت ہوا اور حسن بانو کے سوال کے جواب کی فکر میں چل پڑا۔ کئی دن کے بعد منزلیں طے کرتا ہوا ایک دریا کے کنارے جا پہنچا۔ وہاں ایک عالیشان محل نظر آیا۔ اس کے دروازے پر لکھا تھا نیکی کر دریا میں ڈال۔ یہ اس کو پڑھ کر سجدہ شکر بجا لایا۔ اب جو ذرا آگے بڑھا تو محل سے کچھ لوگ نکلے اور حاتم کو اندر لے گئے۔ وہاں کیا دیکھتا ہے کہ 100 برس کا ایک نورانی صورت بوڑھا تخت پر بیٹھا ہے۔ حاتم کو دیکھتے ہی اٹھا اور گلے لگا کر تخت پر بٹھایا۔ پھر طرح طرح کے کھانے کھلائے۔ کھانے کے بعد حاتم نے پوچھا آپ نے اپنے محل پر یہ کیوں لکھ رکھا ہے؟ اس نے کہا میں لٹیرا تھا، رات کو مسافروں کو لوٹتا تھا اور دن کو مزدوری کرتا تھا۔ اس کے علاوہ 2 روٹیاں گھی لگا کر اور شکر چھڑک کر دریا میں پھینک دیتا تھا اور کہتا کہ یہ اللہ کے واسطے کرتا ہوں۔ یوں ہی ایک مدت گزر گئی۔ ایک دن بیمار ہوا، مرنے کے قریب پہنچا۔ ایک دن بے ہوشی میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک شخص میرا ہاتھ پکڑ کر دوزخ دکھاتا ہے اور کہتا ہے کہ تیری جگہ یہ ہے۔ وہ مجھے دوزخ میں ڈالنے ہی والا تھا کہ اتنے میں 2 فرشتے آ گئے اور میرا بازو پکڑ کر کہنے لگے کہ اس کو ہم دوزخ میں نہ جانے دیں گے، اس کی جگہ دوزخ نہیں بلکہ جنت ہے۔ چنانچہ وہ مجھے جنت کی طرف لے گئے۔ وہاں ایک بزرگ اٹھ کر کھڑا ہوا اور کہنے لگا کہ اس کو کیوں لائے؟ ابھی تو اس کی عمر کے 200 برس باقی ہیں، اس کا ہم نام ایک اور ہے، اس کو لے آؤ۔ یہ سن کر وہی دونوں مجھ کو یہاں پہنچا گئے اور کہنے لگے کہ ہم وہی 2 روٹیاں ہیں جو اللہ کے واسطے تو دریا میں ڈالتا تھا۔ اتنے میں مجھ کو ہوش آ گیا، میں اللہ سے دعا کرنے لگا۔ جب صبح ہوئی تو 2 روٹیاں دریا میں ڈالنے گیا کہ 100 دینار پانی سے نکل پڑے۔ میں ان کو اٹھا لایا اور شہر میں ڈھنڈورا پٹوایا کہ اگر کسی کا مال دریا میں گرا پڑا ہو تو مجھ سے لے جائے۔ رات کو خواب میں دیکھتا ہوں کہ ایک شخص کہتا ہے اے بندہ خدا،
وہ 2 روٹیاں تیرے کام آئیں، اللہ کا حکم ہے 100 دینار تجھے ہر روز ملا کریں گے، تو ان میں سے کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کر اور باقی سے اپنی گزر اوقات کر۔ اتنے میں میری آنکھ کھل گئی، سجدہ شکر بجا لایا، پھر یہ عمارت بنوائی اور اس کے دروازے پر یہ جملہ لکھوا دیا، مجھے اب اسی طرح 100 دینار پہنچتے ہیں، میں مسافروں اور فقیروں کو دیتا ہوں اور یاد الہی میں مشغول رہتا ہوں۔ اب 100 برس میری عمر کے باقی ہیں اور اس عمارت کو بنے ہوئے 100 برس ہو چکے ہیں۔ یہ سن کر حاتم نے اللہ کا شکر ادا کیا اور 3 روز اس کے پاس رہا۔ چوتھے دن اس بزرگ سے رخصت ہو کر شاہ آباد کی طرف چلا۔ تھوڑے دنوں کے بعد ایک جنگل میں جا پہنچا۔ وہاں کیا دیکھتا ہے کہ ایک کالا سانپ ایک خوش رنگ سانپ سے لڑ رہا ہے اور ان قریب مار ڈالنے والا ہے۔ حاتم نے کالے سانپ کو للکارا اور کہا، اے موذی، خبردار۔ یہ سن کر وہ ڈرا اور چلا گیا۔ دوسرا سانپ بھاگنے کی تاب نہ رکھتا تھا، درخت کے نیچے ٹھہر گیا۔ حاتم نے کہا، اے سانپ، جب تک تیری طبیعت بحال نہ ہوگی میں کہیں نہ جاؤں گا۔ ذرا دیر بعد وہ توانا ہوا اور درخت پر چڑھ کر آدمی کی شکل اختیار کر گیا۔ حاتم کو تعجب ہوا۔ اتنے میں اس نے کہا، اے عزیز، میں جنوں کی قوم سے ہوں، اس شہر کا بادشاہ میرے باپ کا غلام ہے، ایک مدت سے یہ میری جان کا دشمن ہے، آج قابو پا کر مارنا چاہتا تھا اور اللہ نے تجھ کو میری حفاظت کے لیے بھیجا۔ پھر وہ حاتم کو اپنے گھر لے گیا۔ صبح شہزادے نے اس غلام کی گردن ماری اور حاتم رخصت ہو کر شاہ آباد کی طرف روانہ ہوا۔ غرض وہ 2.5 برس اور 15 دن کے بعد شاہ آباد میں داخل ہو کر سرائے میں اترا اور منیر شامی سے ملا۔ یہ خبر حسن بانو تک پہنچ گئی۔ اس نے فوراً حاتم کو بلوایا اور کہنے لگی، اے عالی ہمت نوجوان، تو بہت دنوں بعد آیا، بتا کیا خبر لایا؟ حاتم نے جو کچھ دیکھا اور بوڑھے مرد کی زبانی سنا تھا بیان کیا۔ حسن بانو یہ سن کر نہایت خوش ہوئی، کئی خوان میووں کے بھجوائے۔ حاتم نے منیر شامی کے ساتھ کھانا کھایا اور اس سے کہا، اب میں تھوڑے دنوں میں باقی سوالات بھی پورے کر دوں گا، قطعی پریشان نہ ہو۔ پھر حسن بانو کے پاس گیا اور کہنے لگا، اے حسن بانو، اب کون سا سوال ہے؟ جلد بتا کہ میں اس کے لیے کمر بستہ ہو جاؤں۔ حسن بانو نے کہا کہ میرا تیسرا سوال یہ ہے کہ ایک شخص جنگل میں کھڑا کہتا ہے، کسی سے بدی نہ کر، اگر کرے گا وہی پائے گا، اس کی خبر لا۔ تو یہ تھی سامعین آج کی نشست، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی نشست میں۔ چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور کامنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ اللہ نگہبان۔